السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مولانا قاری محمد وقاص بالاکوٹی صاحب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین مذہب صرف آپ کا ہے تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، ہر وقت شکر ادا کیا کریں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: 1 ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، 3 کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ پریشانیاں تو 1000 ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور ہوتی ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو شاید انسان کھانا بھی نہ کھائے، اور اگر کھانا نہ کھائے تو کمزور ہو جائے اور یوں روزمرہ کے کام کاج چل نہ سکیں۔ لیکن بھوک اور سحری کا ایک خوبصورت نظام چلتا ہے جو خود بخود انسان یا دوسرے جانوروں کو کھانا کھانے پر مجبور کرتا ہے اور یوں صحت برقرار رہتی ہے۔ کس نے ہے جانداروں کے اندر یہ سارے نظام رکھے؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو اور خوبصورت بنا کر تجھے عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تم میں سے مجھے زیادہ پسند و محبوب اور روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ با اخلاق ہوگا۔ متقی رہنا اتنا ہی آسان جتنا باوضو رہنا۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لو، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر متقی بن جاؤ۔
تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلہیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا آپ کی طرف سے تحفہ بھیجنا ہے، اس سے پیارا تحفہ کون سا ہوگا؟ بندر کا چہرہ انسان سے ملتا ہے، کینگرو کے بازو، جبکہ طوطا انسان کی بولی کے بول لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بنے ہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی خالق کی تخلیق ہے جس نے جس کو جیسا چاہا بنایا۔ کون ہے وہ خالق جس نے طوطے کو تو انسانی بولی کے بولنے کی اجازت دی لیکن بندر کو نہیں؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق کائنات اکیلا اللہ ہے۔ ماں کو کہا گیا دودھ پلاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ نومولود کو دودھ پینا سکھاؤ۔ ماں باپ کو کہا گیا کہ بچے کا خیال رکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ سانسیں بھی تم چلاؤ۔ اگر اتنی ذمہ داریاں رکھی جاتی تو شاید کوئی بچہ بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ کون ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہی کائنات کا رب اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ بے شک اسی نے ہر ایک کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری رکھی جتنی اس کی طاقت ہے۔ دریائے گھوڑے کو دان تو بڑے بڑے دیے، لیکن خوراک میں اسے اکثر گھاس دیا، اور عقاب کے بغیر دانتوں کے ہی صرف چون سے ہی گوشت کھلا دیا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا اڑ جاتی ہے، لیکن مرغی اڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتی۔ یہ ساری کائنات پر قبضہ اور قانون کس کا چل رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا شہنشاہ اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ جادو جنات کا الحمدللہ باشرت طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ جادو کے توڑ کے ماہر اور جنات نکالنے کا مولانا صاحب کا 22 سال کا تجربہ۔ کالے علم کی کاٹ، جادو کا توڑ الحمدللہ باشرت طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی روحانی و جسمانی بیماری کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں۔ اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ان نمبروں پر رابطہ کریں: 0321 4241 465 03008081 935۔